وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انعام درس نمبر 529 آیت نمبر 4. آج کا موضوع، کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے منہ موڑ لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ. اور آسمان اور زمین میں وہی ایک خدا ہے، تمہاری پوشیدہ اور ظاہر سب باتیں جانتا ہے، اور تم جو عمل کرتے ہو سب سے واقف ہے. سامعین کرام، سورہ انعام آیت نمبر 4. وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے منہ نہ موڑا ہو. وَمَا تَأْتِيهِم، اور نہیں آتی ان کے پاس، من آیتٍ کوئی نشانی، من آیات ربہم ان کے رب کی نشانیوں میں سے، الا کانوا عنہا معرضین، لیکن یہ اعراض کر رہے ہیں. اب یہ دیکھیں، ایک گلہ ہے، لیکن یہ کیا گلہ بنتا ہے؟ اگر آپ سوچیں، آپ نے کبھی سوچا ہے، یعنی ظاہر ہے کہ آپ نے یہ، ویسے تو قرآن ہم سمجھ کے نہیں پڑھتے، لیکن ترجمے کا تو آپ نے کبھی پڑھا ہوگا. اگر پڑھا ہے تو کبھی آپ اس آیت پہ رکے ہیں کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے، کس سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، یہ کون سی نشانی ہے اور کون منہ موڑ رہا ہے؟ یہ دراصل ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ گلہ فرما رہے ہیں. دیکھیں، ہم نے توحید سے اعراض کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا الہ واحد نہیں ہے، اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ الہ واحد، اللہ کو الہ واحد بنانے میں ہماری کامیابی ہے. یعنی یہ ایک واحد طریقہ ہے کامیابی کا. وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ کے سوا تو کوئی معبود نہیں ہے، اور ہم نے ہی اللہ کی کامل اطاعت سے منہ موڑ لیا ہے. کامل اطاعت سے، کامل کیا، ادھوری اطاعت بھی نہیں ہے. یہ جو ہم کر رہے ہیں نا، یہ ہماری یعنی چند افعال جو ہم کر رہے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ہماری عادات ہیں جو ماں باپ سے ایک رواج چلا آ رہا ہے. باپ ہمارے نماز پڑھتے تھے، ماں پڑھتی تھی، انہوں نے کہا نماز پڑھو، ہم نے نماز شروع کی. انہوں نے کہا روزہ رکھو، ہم نے روزہ شروع کر دیا. وہ اپنے ساتھ حج پہ گئے، ہمیں بھی ساتھ لے گئے، یا ہم نے اکیلے حج کر لیا. چلو، تو پھر رسالت، کانوں کو ہاتھ لگائیے، رسالت کے تو ہم قریب بھی نہیں جا رہے کہ رسول ہمارے لیے کیا ہیں، ان کا ہمارے لیے کیا وجود ہے. اس کی حقیقت تو ہم جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے. آپ خود سوچیں، چلیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ
اور آپ کا کیا تعلق ہے؟ بس نام آتا ہے، زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے ہیں یا درود شریف پڑھ لیتے ہیں بس، اور وہ بھی اپنی مشکلات کے ازالے کے لیے۔ کوئی کسی عالم سے آپ پوچھتے ہیں کہ بھئی مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ، میرے کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں آپ ایک تسبیح پڑھ لیا کریں روزانہ درود شریف کی، یا ہر نماز کے بعد کچھ درود شریف پڑھ لیا کریں اور پھر دعا مانگیں۔ اور ہمیں دنیاوی حاجات کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اگر دعا کو مقبول کرانا چاہتے ہیں تو اول آخر درود شریف پڑھ لیا کریں، بس یہی ہمارا تعلق ہے نا، بس درود شریف پڑھیں اور اپنی دنیاوی حاجات کو پورا کریں، تو مقصود تو دنیا ہوگی، مقصود تو آپ کا ظاہر ہو گیا۔ کیا مطلب آپ دیکھ لیں کہ کیا یعنی میں عام سب کی بات کر رہا ہوں، آج رسول کی اہمیت ہمارے یعنی ان کے قول کی اور ان کے عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہمارے یہاں۔ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے لیکن ہے بہت بڑی بات ہے۔ آپ نے رسول کی تعلیمات سے ہی منہ موڑ لیا ہے۔ اور ویسے یعنی دیکھیں، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے اس آیت سے گزرنے میں، تھوڑا سا سوچیں آپ، میں آپ کو جو بات کہہ رہا ہوں اس پہ ذرا سمجھیں۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، ایک دعوے سے بات کہہ رہا ہوں کہ ہم نے رسول کی تعلیمات سے مکمل طور پہ اپنا رخ موڑ لیا ہے، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی۔ مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، الراشی والمرتشی فی النار، یہ میرے آقا کی حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے آپ بتائیں، کیا آج سارا ٹبر چور ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بھی آپ مجھے بتا دیں۔ جس کو جہاں چوری کا اور حرام کا موقع ملتا ہے، آپ مجھے بتائیں کیا وہ حرام نہیں کرتا؟ کیا حرام لینے سے چوکتا نہیں ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ رسول کی تعلیمات پر یقین نہیں رکھتے؟ بالکل نہیں رکھتے، یہی اس کا سیدھا سا جواب ہے۔ اب رسول کتنی بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشان ہے رسول کی ذات جو ہے، آیت اللہ ہے، اس کی تعظیم اور اس کا ادب۔ تو ادب تو یہ نہیں ہے کہ ادب یہ ہے کہ آپ ان کا کہنا مانیں، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاة وآتیتم الزکاة وآمنتم برسولی وعزرتموہم وأقرضتم اللہ قرضا حسنا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں اپنی امداد کی شرائط بیان کی ہیں، انی معکم لئن اقمتم الصلاة، نماز کا نظام قائم کرو گے۔ آج تو نماز کو ہم نے ضائع کر دیا ہے۔ وآتیتم الزکاة، اور زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ ہم خوش دلی سے تو نہیں دیتے، بہت سے لوگ دیتے ہی نہیں ہیں، لاکھوں کروڑوں کی زکوٰۃ جمع ہو جاتی ہے۔ بعض جتنا دیکھیں، جتنی بھی لالچ آپ کی بڑھتی رہتی ہے، تو آپ کا تو اللہ پہ تو ایمان ہے نہیں، تو وہ زکوٰۃ پھر اس کا ایک مذاق سا بن جاتا ہے۔ ایک سکول ہے جو میری نوٹس میں ہے، وہ یعنی ظاہر ہے کہ ایک چلتا ہوا سکول ہے، میں نام نہیں لیتا، بہت سے ہوں گے، ان کی جو زکوٰۃ بنتی ہے، اب ظاہر ہے کہ جو بچے پڑھ رہے ہیں اور ہزار اور مختلف برانچیں ہیں، ہر ضلع میں برانچ ہے، تو آپ ان کی آمدن کا اندازہ لگا لیں۔ اچھا، انہوں نے یہ کیا ہے کہ اپنی زکوٰۃ جو ہے کالج میں انہوں نے اپنے بورڈ پہ، میں نے خود لکھا ہوا دیکھا کہ ذہین طالب علموں کے لیے ان کی فیس کا زکوٰۃ سے ادائیگی کا انتظام موجود ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کسی بھی اسکول میں بچہ پڑھے گا تو یہ زکوٰۃ سے اس کو پیسے دیں گے؟ نہیں، اپنے اسکول میں یہ دیکھیں، ایک وہ راستے ہیں نا، آپ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے جو مچھلی پکڑنے کا ایک ہیلا کر لیا تھا کہ گڑھے کھود لیے تھے، اور ہفتے کے دن مچھلیاں اس میں آ جاتی تھیں، وہ بند کر دیتے، پکڑتے نہیں تھے۔ میں ویسی ایک بات کروں، ما تأتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، ان کے پاس نشانیاں۔ ایک تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آیت اپنے لیے سمجھیں، یہ میرے لیے ہے۔
اب آپ دیکھیں کہ نشانی کیا ہے کہ اس سے میں نے منہ موڑا ہوا ہے. یہ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ جو نشانی بھی آ جائے لیکن اس سے ہم منہ موڑ لیتے ہیں. اب یہ قرآن ہے، قرآن اللہ کی نشانی ہے، اس کی مثل آپ لا نہیں سکتے. یہ اللہ کا کلام ہے، ثابت شدہ ہے، یہ معجزہ ہے. نبی کا، ہر نبی کے معجزات اس کے زندگی کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں. ہمارے رسول کا جو معجزہ ہے حقیقی وہ قرآن ہے، اور یہ تا قیامت جو ہے یہ معجزہ کے طور پہ رہے گا. اس کے زیر زبر پیش نقطے میں کوئی فرق نہیں لا سکتا. معنی تو آپ بدل لیں گے معنی، لیکن اس کے جو کلام ہے اس میں تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نشانی تو ہے نا، لیکن ہم کیا اس کو مانتے ہیں؟ ہم نے تو اس سے منہ موڑا ہے. الا یعنی قرآن ہی کو آپ لے لیں نا، سب سے پہلے اس پہ ذرا غور کر لیں کہ قرآن آپ کے لیے ہے کہ کسی غیر کے لیے؟ نہیں، انسان کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ آج کے مسلمان نے یعنی قرآن کو مکمل عمل میں داخل کر لیا ہے؟ نہیں، ہم نے نہ کیا ہے نہ کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ یہ بات نوٹ کر لیں کہ اسلام قرآن ہے. اسلام آپ کو وہ طریقہ بتاتا ہے جو کامیابی سے آپ کو ہمکنار کر دے گا، لیکن ہم قرآن کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ دیکھیں ایک ایک لفظ جو ہے بالکل میں تول کے، میرے جو ذہن میں اسکیل ہے اس سے میں تول کے یہ بات کر رہا ہوں. آپ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے اور اس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے. یہ ہماری حالت تو قرآن میں موجود ہے. ہمارے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت اللہ سے فریاد کریں گے، یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. انہوں نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا، نشانہ مذاق بنا لیا تھا. اے میرے رب، یہ تو میری قوم نہیں ہے. اور ادھر رسول انکار کریں گے، ادھر آپ اقرار کر رہے ہیں کہ بھئی ہم جو مرضی آئے کریں، رسول ہماری شفاعت کریں گے. یہ شفاعت کا آپ کے ذہن میں کوئی تصور ہے نا؟ بالکل ہے. اور سارا بھروسہ ہم نے شفاعت پر کر لیا ہے. آپ پہلے ایمان تو قبول کریں. شفاعت مومن گناہ گاروں کے لیے ہے. جتنا بھی گناہ گار ہو، مومن ہو، اس کی شفاعت ہوگی. آپ ایمان تو قبول کریں، آپ کلمہ طیبہ تو پڑھیں، اللہ سے ڈیل تو کریں، رسول کا راستہ تو اپنائیں، آخرت کو یعنی ترجیح بنا لیں، زندگی کی ترجیح بنا لیں، دنیا کے فائدے کو آخرت پر قربان کر دیں. تو پھر اگر کوئی غلطیاں آپ سے ہوتی ہیں چھوٹی یا بڑی تو وہ تو اس کی تو گنجائش موجود ہے. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. اے رسول میرے بندوں کو آپ خبردار کر دیجئے کہ میں تو غفور الرحیم ہوں. اگر تم ایمان لے آؤ، عمل صالح کر لو، پھر اگر کوئی غلطی آتی ہے تو میں غفور الرحیم ہوں. لیکن اگر تم اطاعت سے انکار کر دو گے، جیسا کہ ہم، یہ دیکھیں میں تول کے بول رہا ہوں، آپ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے. اطاعت سے انکار ہے ہمارا، تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ. پھر میرا عذاب جان لو کہ بڑا سخت عذاب ہے. ہمارا تو یقین ہی نہیں ہے اس عذاب پہ، ڈرتے نہیں. یا 2020 ہے، ایک چھوٹا سا جراثیم جو آپ کے باریک ماسک سے بھی گزر سکتا ہے. ماسک یعنی پورا پروٹیکٹ نہیں کرتے نا، بعض ماسک ہیں لیکن اس جو نظر بھی نہیں آ رہا، جو خوردبین سے نظر آتا ہے، جو عام کپڑے سے بھی گزر جاتا ہے، تو اس پر آپ کا یقین ہے. یہ 2020 میں آیا ہوا ہے کرونا، تو اس پر آپ کا یقین ہے. اور سارے لوگ جو ہیں، جو زندگی سے پیار ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن ایسا ہے کہ لوگ جو ہیں ڈرتے ہیں، اس سے، جراثیم سے ڈرتے ہیں. اصل تو ڈر تو موت کا ہے، پھر وہ جراثیم سے ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ ہمیں اللہ سے ملا نہ دے.
اللہ سے ملاقات نہ ہو جائے ہماری۔ تو بہرحال یہ اور باتیں تو میں ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ایک جراثیم سے تو آپ ڈرتے ہیں، لیکن اللہ کی جو عذاب ہے، دردناک عذاب ہے، اس سے کوئی ڈر نہیں ہے ہمارا۔ بہرحال تو خیر، یہ آیات ربہم یعنی نشانیوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ ایک تو میں نے آپ کو کہا قرآن سے، پھر رسول سے، پھر اپنے آپ سے۔ ہم بھی تو اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے، انسان بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اور آپ نے اپنے آپ کو بھلا دیا ہے۔ میں رب کی نشانی ہوں۔ انسان جو ہے یہ ایک یونیک چیز ہے، ایسی مخلوق جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں میری روح پھونکی ہے، اور جو کہ مسجود ملائکہ ہے۔ روئے زمین پر ایسی مخلوق نہیں ہے سامنے کرا جو مسجود ملائکہ ہو۔ یہ رب کی نشانی ہے کہ نہیں ہے؟ اکیلی ایک مخلوق ہے انسان، جنات بھی نہیں ہے۔ جنات کو حکم ہوا تھا کہ سجدہ کرو انسان کو، ابو الجن موجود تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ ایک اکیلی مخلوق ہے انسان کی، آپ کی، میری، کہ یہ مسجود ملائکہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ آپ اللہ کی نشانی ہیں۔ آپ نے اپنے آپ کو بھلا دیا ہے، اپنے آپ کو بھلا کے آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کو رب کی، اپنے خالق کی، اور جو روح موجود ہے آپ میں اپنے رب کی پھونکی ہوئی، اس کا کوئی احساس ہے ہمیں؟ چلیں آپ بتا دیں مجھے۔ نہ، بالکل کوئی احساس نہیں ہے۔ ہم تو اپنے آپ کو، اپنے رب کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں، اعراض کیا ہوا ہے۔ دیکھیں، الا کانوا عنہا معرضین، رب کی نشانیاں، اور پھر اس سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے۔ رب کی نشانیوں سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے، اور ہم ان کو قابل توجہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ کی نشانیاں تو موجود ہیں، میں نے آپ کو بتایا۔ الا کانوا عنہا معرضین۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اب یعنی میں نے اور زیادہ بات نہیں کر رہا ہے، لیکن آپ سوچیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے میں نے منہ موڑا ہوا ہے؟ یہ ایک سوال میں آپ کو پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ خود اس کا جواب تلاش کریں۔ اگر موڑ لیا ہے تو آپ دوبارہ رجوع کر لیں، ابھی تو وقت ہے۔ آپ اپنے بدن میں سانسیں لے رہے ہیں، زندگی کی سانس رواں دواں ہے، توبہ کا وقت ہے، توبہ کر لیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ کی نشانیوں پر یقین کر لیں۔ آپ خود اللہ کی ایک نشانی ہے، اپنے اوپر یقین کریں، اپنے آپ کو پہچانیں، تو آپ اپنے رب کو پہچان جائیں گے۔ آپ مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے، اللہ آپ کا رب ہے، وہی آپ کی منزل ہے۔ یہ ساری باتیں پھر آپ کو معلوم ہو جائیں گی، تو رب کو منزل بنا کے رب کے راستے پہ چلیں۔ فقط کذبوا بالحق، اگلی جو آیت ہے کہ انہوں نے تو اب حق کو جھٹلا دیا۔ کنہوں نے؟ آج کے مسلمانوں نے۔ لما جاءہم، جب حق ان کے پاس آ گیا، فسوف یأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، اب انہوں نے ان کے پاس، فسوف یأتیہم، تو اب ان کے پاس آئے گی وہ چیز جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے، یعنی انباء، خبریں آپ تک پہنچیں گی جس کا آپ مذاق اڑاتے رہے۔ دیکھیں یہ خبریں کا مطلب کیا ہے، اور یہ آیت جو ہے، میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے لیے، سارا قرآن ہمارے لیے، خصوصاً یہ آیات جو ہیں یہ ہمارے لیے ہیں۔ دیکھیں بعض اوقات جو ہے وہ آیات کا براہ راست ہم سے تعلق نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کہ ایک زانی ہے، اس کو 80 کوڑے لگاؤ، تو آپ تو فی الحال اگر زنا سے دور ہیں یا وہ نہیں ہیں اور اسلامی حکومت نہیں ہے، تو آپ کو کوڑے، آپ بے فکر رہیں، آپ کو کوڑے نہیں لگیں گے، تو وہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ یا آپ زنا سے محفوظ ہیں یا آپ نے رکھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، وہ آپ کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ آیت تو آپ کے لیے ہے۔ یہ تمام آیت، یہ سورہ انعام، اس کو آپ ایسا نہ سمجھیں کہ یہ پکے کے مشرکوں کے لیے تھی، یا یہ ہندوستان کے جو بت پرست لوگ ہیں ہندو، ان کے لیے نہیں، یہ آپ کے لیے ہے۔ آپ نے بت پالے ہوئے ہیں، آپ دنیا کو بت بنا کے اس کی پوجا کر رہے ہیں، آپ دنیا کے سامنے جھکے ہوئے ہیں،
آپ نے رب کے حکم سے منہ موڑ لیا ہے، آپ نے رسول کی اطاعت سے عملی طور پہ انکار کر دیا ہے، آپ نے قرآن سے منہ موڑ لیا ہے۔ بہت بھاری بھاری باتیں ہیں سامنے کرام کی، آپ ان کو جھٹلا نہیں سکتے، آپ ہیں ایسے۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ ٹھیک ہے، اب انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے، اب میرا فیصلہ، میرا یعنی قانون، وہ کہتے ہیں نا آپ ایک مجرم اگر جرم کر لے تو اور اسے پکڑ لیا جائے تو جو انسپیکٹر ہے یا جو پولیس کا دستہ ہے اس سے پوچھا جائے کہ اب اس کے ساتھ کیا کریں گے، آپ نے تو مجرم کو پکڑ لیا ہے رنگے ہاتھوں، اب اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ وہ اس دستے کا جو سربراہ ہے وہ کہے گا قانون اپنا راستہ اپنائے گا، ہم تو اس کو قانون کے حوالے کر دیں گے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے قوانین موجود ہیں مجرموں کے بارے میں، اور جو مسلم ہیں ان کے بارے میں بھی ہے۔ مجرم کی زندگی، مجرم پر عذاب اللہ تعالیٰ کا جزوی طور پہ اس دنیا میں شروع ہو جاتا ہے۔ مجرم کون ہے؟ ہم ہیں، یہ جرائم ہم کر رہے ہیں، ہم نے اطاعت الہی اور اتباع رسول اور آخرت کی یاد سے منہ موڑ لیا ہے۔ اب ہم مجرم ہیں، ہم قومی مجرم ہیں، ہماری قوم مجرم ہے۔ کتنے ہیں؟ 150 کروڑ بظاہر مسلمان، یہ مجرم ہیں اللہ کے، اور بہت زیادہ انہوں نے اللہ کو غصہ دلایا ہے۔ وباؤ بغضب من اللہ، اللہ کا غضب اور غصہ ہم پر جائز ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال اس کی بات تو الگ ہے، لیکن یہاں فقد کذبوا بالحق لما جاءہم فسوف یأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون۔ اب ان کو خبریں ملنا شروع ہو جائیں گی، اگرچہ اب آپ دیکھیں، میں تو آپ کو کہتا ہوں کہ ہم اللہ کے مجرم ہیں، اور ہم عذاب الہی میں ہماری قوم انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ ہم عذاب الہی میں گرفتار ہیں۔ آپ کو تو کسی بات کا احساس نہیں ہے، آپ تو مذاق، مجھے بعض لوگ کہتے ہیں یہ تم کیا کہہ رہے ہو، ہم پہ تو کوئی عذاب نہیں ہے، ہم نہ پانی میں ڈوب رہے ہیں، نہ ہم پہ آتش فشاں پہاڑ جو ہے آگ برس رہا ہے۔ یعنی ایسا سوچ ہے لوگوں کی، کیونکہ بس کھا رہے ہیں پی رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کتنے پاکستان میں کیا حال ہے، یعنی یہ پاکستان تو سب سے بڑا مجرم ہے۔ یہ قطع زمین آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، آپ کو یاد ہے؟ ہمارے بزرگ بتاتے ہیں جو پارٹیشن سے پہلے بھی تھے، تو وہ کہتے ہیں پاکستان بننے کا کوئی چانس نہیں تھا۔ جمہوریت ہندوستان میں ہندو غالب تھے، اکثریت تھی، مسلمان کا اپنا وطن یہ کوئی یعنی تصور تک نہیں تھا، لیکن اللہ نے آپ کو دیا، مان لیں کہ اللہ نے یہ آپ کو دیا ہے، اور آپ نے اللہ سے کلمے کی بنیاد پہ یہ وطن مانگا ہے۔ قائد اعظم نے کہا تھا کہ یہ پاکستان کو ہم کلمے کے اسلام کی تجربہ گاہ بنائیں گے، اس میں اسلام نافذ ہوگا، اور وہی آج بھی کافرانہ 70 سال ہونے والے ہیں یا ہو گئے، کافرانہ نظام اس میں نافذ ہے۔ تو 72 سال ہو گئے، 48، 52 اور 20، 72 سال ہو رہے ہیں، یہ کافرانہ نظام ہے۔ آپ کیا اسمبلیوں میں آپ اپنی حالت دیکھتے ہیں، گالم گلوچ ایک دوسرے سے، یہ بدعنوانی، سارے وزیر، یہ کھابے، یہ آپ دیکھ لیں، یہ کوئی مسلمان اور مومن لوگ ہیں؟ یہ جو ہمارے آپ نے اسمبلیوں میں بھجوائے، آپ نے تو اپنے سے لوگ بھجوائے ہوئے، آپ اللہ کے مجرم ہیں، مجرموں کو آپ نے اسمبلی میں بھجوایا دیا ہے، اکثریت ان کی مجرموں پر ہے۔ کوئی ایک آدھ اللہ کا نام لینے والا اگر ہے بھی تو اس کی آواز تو دب جاتی ہے، ایک ووٹ تک کا تو کوئی قانون نہیں بدل سکتا۔ تو بہرحال دیکھیں، میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ فسوف یأتیہم، جلد
یقیناً ان کے پاس آئے گی خبریں جس کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ اب خبر تو آ رہی ہے مسلمانوں پہ، یہ مسلمانوں پہ اللہ کا عذاب نافذ ہوئے صدیاں بیت گئی ہیں سامعین کرام، اور مسلمان ہے کہ ہوش میں آ ہی نہیں رہا۔ اپنے اسلام قبول کرنے پہ ہم تیار نہیں ہیں۔ آپ کو معلوم ہے سامعین کرام، ہمارے آپ کے اکبر بادشاہ نے اپنا دین ہی الگ کر لیا تھا، دین الہی، ہندو عورتوں سے شادیاں وغیرہ وغیرہ، آپ کو معلوم ہے اس نے اللہ کا دین ہی بدل دیا، اور آپ کہتے ہیں مسلمانوں کی حکومت، وہ کافروں کی حکومت تھی۔ مومنوں کی حکومت ہوتی تو آج بر صغیر پاک و ہند پہ مسلمان ہی ہوتے، ہندو ہوتے بھی تو اقلیت میں ہوتے، وہ جزیہ دے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ حکمرانوں نے اسلام، خود مسلمان نہیں تھے، دوسروں کو مسلمان یا اسلام پہنچایا ہی نہیں، بلکہ آپ کے جو اکبر بادشاہ تھے تو انہوں نے تو دین ہی بدل دیا۔ جہانگیر بادشاہ کی وہ تاریخ آپ کو معلوم ہے نا، مجدد الافسانی تھے یا کون تھے، تو ان کے دربار میں جھکنا پڑتا تھا، تو انہوں نے اپنے دربار میں ان کو بلایا، یعنی یہ قانون تھا کہ بادشاہ کے سامنے آپ نے جھکنا ہے، جبکہ جھکنا اللہ کے سامنے ہے۔ انسان کے سامنے یعنی جھکنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، ایک سجدہ ہے اللہ کے سامنے بس۔ لیکن پھر کیا ہوا، وہ ایک دروازہ انہوں نے ایسا بنایا کہ اس میں ایک کھڑکی تھی، یعنی وہ عالم جب دربار ان کو بلایا تو وہ خیر آ گئے، کھڑکی رکھی، دروازہ نہیں تھا دربار میں داخلے کا، اور کھڑکی سے داخل تو ظاہر ہے کہ پھر وہ جھکنا پڑتا تھا۔ آپ کھڑکی سے داخل ہوں تو پہلے سر جھکائیں گے، لیکن انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ترکیب سکھائی کہ انہوں نے ایک پاؤں اندر ڈالا اور سر جو ہے باہر نکال لیا، پھر دوسرا پاؤں اندر ڈال لیا، وہاں بھی نہیں جھکے۔ یہ ہیلا بھی انہوں نے رد کر دیا ان کا۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ہماری حالت جو ہے بہت خراب ہے، آپ نے خود غور کرنا ہے۔ آپ مردہ ہیں، آپ زندہ ہونے کی کوشش کریں، اللہ کو منزل بنا لیں، دین اسلام کو قبول کر لیں، کلمہ طیبہ کو کسی سچے شخص کے ہاتھ پہ پڑھ لیں اور اس کو اپنا رہنما بھی بنا لیں اور زندگی گزاریں، انشاءاللہ کامیابی آپ کی ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین۔ ترجمہ سنا دیں۔ وما تأتیہم من آیت، بریکٹ میں مسلمان لگا لیے گا، وما تأتیہم، ان مسلمانوں کے پاس، یہ بریکٹ میں آپ لگا لیں، نہیں آتی کوئی نشانی، من آیات ربہم، رب کی نشانیوں میں سے، الا کانوا عنہا معرضین، لیکن یہ مسلمان اس سے اعراض کرتے ہیں۔ مسلمان بریکٹ میں لگا لینا، کیونکہ آج کا مسلمان تو بالکل ہی ایسا ہی ہے جو آپ کو میں نے کہا۔ بہرحال اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، اور خدا کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان لوگوں کے پاس نہیں آتی مگر یہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم